بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی بڑی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، آپ نے سنا ہے کہ ایک جنرل کی نواسی، پھر ایک جنرل کا داماد، یہ ساری چیزیں تو آ گئی۔ اب ایک جنرل صاحب کی بیگم گرفتار ہو گئی ہے، بات بڑھ گئی ہے، وہ بلکہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ گل ود گئی ہے، تو گل ود گئی ہے، لیکن گرفتاریاں تو اور بھی ہو رہی ہیں۔ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی کی گرفتاری ہوئی ہے جو ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنے گی، اور وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ مشکلات کا شکار تو وہ پہلے بھی ہیں، ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں، اور نیب نے بھی انہیں القادر ٹرسٹ میں دوبارہ بلا لیا ہے۔ لیکن ان باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ ایک طرف تو ان کا پارٹی میں جو نئی الیکشن کے بعد صورتحال بن رہی ہے، لیکن دوسری طرف ان کے لیے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں عدالت سے بھی اور پاکستان کے جو ہے قانون ساز اداروں سے بھی۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑی خبر تو آئی ہے لندن سے، جہاں پر ہائی کورٹ نے ان کی بے گناہی ثابت کی ہے، اور ایک بڑے کیس میں جس میں عمران خان صاحب کی پارٹی جو اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، ٹی وی چینلز اور وہ سب ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو کرپٹ قرار دینے میں، وہاں پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ناصر بٹ صاحب نے کیس جیت لیا ہے، جنہوں نے ایک جج کی ریکارڈنگ بھی پیش کی ایک ثبوت کے طور پر کہ کیسے ججز نے پریشر میں آ کے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے دیے تھے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ ان کی پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ سیاسی فیصلے ہیں، ان کو جو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جعلی طریقے سے کی جا رہی ہے، اور جو سارے کیسز بنا کے، اور یہاں پر ایسی بہت سی چیزیں ہوئیں بھی، جس طرح سے جے آئی ٹیز بنائی گئیں، پھر نگران جج مقرر کیے گئے، اور پھر وہ پاناما سے شروع ہو کر اقامہ پر ان کو سزا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں جس طرح سے چل رہی تھی وہ نظر آ رہا تھا کہ ایک پلانڈ طریقے سے، ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پھر پاناما کے حوالے سے تو خاص طور پر بات یہ تھی کہ کچھ 350 پلس میں جو کیسز تھے، ان میں سے صرف ایک کیس کو سنا گیا، ایک کیس پر فیصلہ ہوا، اور وہ نواز شریف کا کیس تھا۔ اچھا، وہ سارا کچھ کر لیا، پھر اس میں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جو آتی رہیں، واٹس ایپ فیصلے، میسیجز، پھر فوجی افسران کی اس میں انوالومنٹ، فیض صاحب کی ڈائریکٹ انوالومنٹ، کہ اگر ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، مطلب وہ نواز شریف کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے تلے ہوئے تھے، انہیں لگتا تھا کہ اگر فوری طور پہ نہ کر سکے تو ان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اصل میں تو وہ پروجیکٹ عمران خان کو جو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی ایک کوشش تھی، ایک لمبی پلاننگ تھی، جس میں فیض حمید صاحب اکیلے نہیں تھے، باجوہ صاحب اکیلے نہیں تھے، یہ لوگ تو بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے سے یہ پلان شروع ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب ہی کے دور میں جب 2014 میں دھرنوں کی سازش پکڑی گئی، ظہیر الاسلام عباسی صاحب کی وہ ٹیپ پکڑی گئی، آڈیو ریکارڈنگ جب آئی تو، اور شکریہ راحیل شریف صاحب ہمارے آرمی چیف تھے، اس زمانے میں بھی چیزیں کھل کر سامنے آ گئی تھیں، اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے جو ایک غدر مچایا ہوا تھا، جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے تھے شور مچانے کے لیے، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ وہ پھر میں یاد آ جاتا ہے علامہ خادم رضوی صاحب فرماتے تھے کہ گل کچھ ہو رہے، تو وہ کچھ اور گل تھی جو بڑی دیر بعد ہمارے سامنے آئی۔ کچھ لوگوں کو اسی وقت احساس تھا، کچھ لوگ اس سازش کا بار بار ذکر بھی کرتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں سامنے آئیں، اور پھر اس اقامے کو بہانہ بنا کر نواز شریف صاحب کو تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ خیر، لندن ہائی کورٹ سے ان کی یہ بریت پاکستان کے سیاسی جو نظام ہے اس پر براہ راست تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ان کے لیے اخلاقی ایک بڑی فتح ہے کہ لندن کی کورٹ میں، جہاں پر ہمارے یہاں ایک عام ٹرینڈ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں پریشرائز ہو جاتی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں، ہم بہت سارے کیسز میں ہر روز دیکھتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے، یا بائسڈ ہو جاتی ہیں یا پریشرائز ہو جاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں لندن سے اس طرح کا ایک فیصلہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، اور یقیناً ان کی اخلاقی فتح کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں نااہلی کے جو قانون ہے وہ چونکہ واضح نہیں تھا، تو اس لیے عدالتوں نے لوگوں کو تاحیات نااہل بھی قرار دے دیا، جس میں نواز شریف صاحب ہیں اور جہانگیر خان ترین صاحب ہیں۔ تو آج سینٹ سے ایک بل پاس کیا گیا ہے جس کے مطابق آئندہ سے کوئی بھی نااہلی کے کیس میں جہاں پر آئین میں مدت واضح نہیں ہے، پہلے سے دی ہوئی نہیں ہے، تو وہاں پر فکس کر دی گئی ہے کہ میکسیمم مدت جو ہے نااہلی کی وہ 5 سال ہوگی۔ تو وہ تاحیات نااہلی والی سزا ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، اور کم از کم یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار تو نہیں رہا کہ وہ چونکہ وہاں پر سزا کا تعین نہیں ہے،
وقت کا تعین ہے کہ کتنی دیر کے لیے ہے تو اٹھا کے انہیں تاحیات نااہل کر دیں، وہ چیز ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ اب نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، جہانگیر خان ترین صاحب ایک بڑی پارٹی بنا رہے ہیں، ویسے تو بنا لیا انہوں نے اس کو لیڈ کرنا ہے، تو ان دونوں سیاسی رہنماؤں کے لیے میدان صاف بھی کرنا ہے۔ ایک طرف وہ تاحیات نااہلی والا قانون ہی ختم ہو جائے گا، دوسری طرف جب ان کی اپیلیں آئیں گی تو ان کو اس میں کلیئرنس مل جائے گی، کیونکہ وہ جس قسم کے کیسز ہیں وہ بنتے ہی نہیں تھے، اور اگر 4 5 سال والا بھی وہ ایلیمنٹ دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں لیڈر نواز شریف صاحب خصوصاً اور جہانگیر خان ترین صاحب بھی، وہ بھی خصوصاً ہی ہیں اب تو، خصوصاً اس لیے کہ جس طرح سے ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے، بڑی پارٹی الیکٹیبلز کے حوالے سے، ابھی ورکرز کتنے ہوں گے، اس کے سپورٹرز کتنے ہوں گے، انہیں ووٹ کتنے ملیں گے، یہ باتیں تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، لیکن الیکٹیبلز کی شمولیت کے حوالے سے وہ ایک بڑی پارٹی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ لندن میں ہیں، ان کا کچھ علاج، کچھ چیک اپس چل رہے ہیں ان کے، تو وہاں پہ ہیں، اور آصف زرداری صاحب دبئی میں ہیں، اور میں نے آپ سے 4 5 دن پہلے جب وہ گئے تھے دبئی تب آپ سے ذکر کیا تھا کہ ممکنہ طور پہ پنجاب کی جو بڑی شخصیت ہیں وہ بھی دبئی جائیں گی ان سے مذاکرات یا ملاقات کے لیے۔ تو آج وہ خبر بھی آ گئی ہے کہ محسن نقوی صاحب ان سے ملاقات کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ تو اصل میں وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایک نیا سیٹ اپ جو نگران سیٹ اپ بننا ہے، الیکشن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں، ویسے تو پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن دونوں صورتوں میں الیکشن ہو یا نہ ہو نگران سیٹ اپ بننا ہے، تو اس کے لیے بہت سی چیزوں پہ مشاورت ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کے نام زیر گردش ہیں، زیر غور ہیں، جن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے آصف زرداری صاحب سے محسن نقوی صاحب ملنے جا رہے ہیں، تو کچھ دوستوں کا تذکرہ بھی ہوگا، ان کے ناموں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا، اور محسن نقوی صاحب کا ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن ان کا اصل جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، آصف زرداری صاحب کے قریبی تو ہیں ہی، تو اس حوالے سے ان سے جو مشاورت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت ہو رہی ہے، کچھ نام زیر غور ہیں، میں آپ کے ساتھ پہلے بھی 1 2 ناموں کا ذکر کر چکا ہوں، جن میں محسن بیگ صاحب کا نام تھا، میاں عامر صاحب کا نام تھا، جو کہ کافی حد تک اس کے بارے میں اب یہ آ رہا ہے کہ وہ شاید کراس لگ گیا اس پر، اور گوہر اعجاز صاحب کا نام، یہ 3 نام پہلے سے تھے، 1 2 نام نئے بھی آ گئے، وہ میں آپ کے ساتھ اگلے کسی ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہاں پر سیاسی جو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں لوگ، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، نگران سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے، وہیں پر عمران خان صاحب پریشانیوں کا شکار ہے، شدید مشکلات کا شکار ہے، ان کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کے جو کیسز چل رہے ہیں اس میں نیب میں ان کی دوبارہ طلبی ہوئی ہے، 21 جون کو وہ جائیں گے۔ 21 جون ایک اہم دن ہے، کیوں اہم دن ہے؟ سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، تو بڑا دن تو ہے ہی، لیکن ان کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی نیب میں طلبی ہے، خیر وہ تو کیس چلتا رہے گا، اور ان کے بڑے قریبی دوست اور بڑے اہم شخصیت جو ہیں، اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے، وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ویسے تو ابھی لاپتہ ہونے کی خبر آئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پھر لاپتہ ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ کسی دن سامنے آئیں گے، پتہ چلے گا، ان کے کیسز سامنے آ جائیں گے۔ پرنسپل سیکریٹری جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ خان صاحب کے جتنا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، لین دین جو ہوئی ہے چیزوں میں سرکاری سطح پہ، اس میں بہت ساری چیزوں کے وہ گواہ اور شاہد بن سکتے ہیں، ان کے پاس تمام معلومات ہوں گی۔ عمران خان صاحب کے لیے پہلے بھی یہ پریشانی کا باعث بنا تھا جب ان کی ان کے ساتھ آڈیو کال کی ریکارڈنگ آئی تھی، تو عمران خان صاحب اکثر اس میں اپنی تقریروں میں فرماتے رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، میری جو ریکارڈنگ کی ہے اور میری بڑی پرسنل ریکارڈنگ تھی پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ، وہ ریکارڈنگ کر کے اور اس کو لیک کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب جو مسائل والی چیزیں ہیں جس میں آپ کے کرمنل ایکٹیویٹیز، فائنینشیل کرمنل کہہ لیں، وہ نظر آتی ہیں، ان کی ریکارڈنگ ہونی ہوتی ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ جو اعظم خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اس سے پہلے علی افضل صاحی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں بالکل خاموشی ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پھر ان کے میڈیا کے دوست جس طرح سے گرفتار ہو رہے ہیں اور یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا رات کہ شعیب شیخ صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف کیس بن گیا ہوا ہے، مقدمہ درج ہو گیا ہے، ان کے خلاف بھی 9 مئی کے حوالے سے دہشت گردی اور غداری اور یہ انسائٹمنٹ اور لوگوں کو اکسانے اور اس طرح کی ساری دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بن گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے یہ دوست تو پریشان ہیں ہی، فوج کا اپنا جو احتساب کا عمل ہے وہ بھی بڑا سختی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ خدیجہ شاہ کی گرفتاری جیسے ہوئی تھی، وہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں، پھر
عمران محبوب جو ہیں وہ ایک جنرل صاحب کے داماد ہیں ریٹائرڈ جنرل کے. اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ ریٹائرڈ جنرل جمیل حیدر کی بیوی گرفتار ہو گئی ہے. اور اگین 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے توڑ پھوڑ، لوگوں کو اکسانا، یہ ساری چیزیں اس حوالے سے. تو اہم خبر یہ ہے کہ آپ جنرل، ایک ریٹائرڈ جنرل جو کہ کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہے ہیں اور دیگر اہم عہدوں پر وہ فائز رہے ہیں، ان کی بیوی، خیر وہ MNA بھی تھیں مخصوص نشستوں پر PTI کی طرف سے، لیکن ان کی انوالومنٹ دیکھیں کہ فوجی اداروں، فوج کے خلاف، عوام کے خلاف کس قسم کا لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فوجی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، مطلب ہمارے دوست، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر سیاست پر کبھی تنقید کرتے رہے کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، تو ہمارے وہ دوست، سویلین دوست جن کے والدین، ان کے والد اگر فوج میں رہے ہیں یا کسی کے بھائی فوج میں، تو اس پہ بڑے ایموشنل ہو جاتے تھے کہ نہیں، فوج کے خلاف بات ہم نے نہیں سننی. اچھا ظاہر ہے ان کی ایسوسیشن ہے، ایک فیملی ہوتی ہے نا ایک فوج میں. تو یہ عجیب و غریب سا صورتحال ہے کہ جن کے کسی کا باپ فوج میں ہے، کسی کا نانا فوج میں ہے، کسی کا سسر صاحب فوج میں ہے، کسی کے بھائی فوج میں ہے، اور وہ لوگ آ کر فوجی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں، فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. تو یہ محترمہ روبینہ جمیل صاحبہ اب گرفتار ہو گئی ہیں. ان کے خلاف بھی کیسز تھے، وہ شامل تفتیش بھی ہوئی، لیکن بہرحال اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. 9 مئی کے حوالے سے فوج کا بڑا واضح پیغام ہے، بڑا کھلا پیغام ہے کہ اس معاملے میں انوالو لوگوں کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. انصاف کا مطلب یہی ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو وہ سزا ملے گی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس میں حکومت کو خیال رکھنا ہوگا کہ کسی بے گناہ کو پھنسنا نہیں چاہیے، اس چیز کا خیال رکھیں. باقی سیاسی عمل کو آگے لے کر چلیں. یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی، اور اگر ہم الیکشن کی طرف چلے گئے، میں ایک بڑے اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو پھر چیزیں شاید سٹریم لائن ہونا شروع ہو جائیں. واپس لوگ آ جائیں گے، اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگیاں ہوں گی اور اس کے مطابق چلیں گے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم ایک خوشحال اور پرامن پاکستان کی طرف آگے بڑھیں گے. شکریہ.